إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار اور زیبا ہے جو اس وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رحمت للعالمین بنا کر تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے خاتم النبیین بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں ایک ماہ رمضان المبارک کا مکمل مہینہ پایا اور ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہم ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے ہم نے عبادتیں کی، جتنا ہو سکے ہم نے اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارا، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گزارا۔ ہماری صبح و شام کسی نہ کسی اعتبار سے ہر وقت ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہماری زبان سے، ہمارے کام سے یا پھر ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑے۔ ہماری یہ مکمل کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے شب و روز مکمل صحیح مسلم کے طور پر ہمارے گزارے جائیں۔ ہم نے عبادتیں کی ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں کرنے کے بعد یا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کو قبولیت اعمال اور اس کے تقاضے کے عنوان سے رکھا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی وہ عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم عدت مکمل کر لو، کہ جب تم جو بھی روزے رکھنا ہے جب مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس بات کی کہ تم نے جو نیکیاں کی ہے اس کی طرف جو رہنمائی کی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتیوں کی جو دعا بتلاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد جو جنتی دعا کریں گے وہ یہی رہے گی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اے اللہ تیری کبریائی ہے، تیری حمد و ثنا ہے کہ اے اللہ کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو اے اللہ ہم کبھی مہتدی نہ ہوتے۔ یعنی کہ ایک مومن بندے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نماز کے بعد بھی دیکھیے، ہم نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس حساب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ پھر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں اس حساب سے کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق تو نماز پڑھا ہے، لیکن اس میں کہیں کوتاہی رہ گئی ہے، کہیں غلطی رہ گئی تو اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کرنے کے بعد وہ شکر بجا لائے، پہلا۔ دوسری چیز، حاضرین ہم عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عبادت مکمل طور پر ان کی زندگی گزرتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں اندر ہی اندر یہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ میرا اب کا جو رمضان ہے یا پھر اب کا جو مہینہ ہے یا میرا جو وقت گزر رہا ہے یا گزر گیا ہے اس میں میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں شاید کہ اس سے پہلے کے رمضان میں نے کبھی عبادت نہیں کی تھی، ہمارے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ برا اس وقت بن جاتا ہے جب اس خوشی کو احسان جتلانے کے انداز میں کوئی بیان کرتا ہے۔ حاضرین ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ملے۔ حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بدوی عرب جو تھے وہ آ کر اسلام قبول کیے، اور آ کر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ غزوہ خندق کا موقع تھا جہاں پر کہ نہ صرف کفار قریش یعنی کہ صرف مکہ والے ہی نہیں بلکہ طائف والے اور آس پاس کے لوگ بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، خود مدینہ میں رہنے والے یہودی بھی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمان ہر اعتبار سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی اگر اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے تھی، تو وہ لوگ آ کر جتلانے لگے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اسلام لا کر احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیک ان ہداکم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کے پاس آ کر احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام لانے کی، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے کر تم پر سب سے بڑی رہنمائی کی ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ تو حاضرین جب کبھی بھی عبادت کا معاملہ آتا ہے، عبادت میں کبر بھی آنے لگتا ہے، ہلکا سا کبر بھی آنے لگتا ہے یا احسان جتلانے کا انداز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، ہمیں احساس جتلانا چاہیے کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کی ہے۔ حاضرین ایک اور بات یہ بھی بتلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ پیدا ہونے سے لے کر اپنی وفات تک سجدے میں گرا رہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتا رہے، اس کے بعد بھی وہ قیامت کے دن اپنی اس نیکی کو چھوٹا پائے گا، یعنی کہ کتنی بھی ہم اپنی زندگی بھر عبادتیں کر لیں اس کے باوجود بھی قیامت کے دن ہماری جو نیکیاں رہیں گی وہ چھوٹی ہی پائی جائیں گی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا جنت کو پانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی بھی جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے انہیں جنتیں عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہمیں جنت ملے گی، ہمیں اپنی نیکیوں پر کبھی جنت نہیں مل سکتی۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس راضی کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہماری نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے اندر اپنی نیکیوں کو لے کر کبر آنے لگ جائے یا خوشی ہونے لگ جائے، خوشی ہونا اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دلی تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن کبر آنے لگ جائے، احسان جتلانے کا احساس ہونے لگ جائے، یا پھر یہ احساس ہونے لگ جائے کہ میں بہت ساری عبادتیں کر لیا ہوں، حاضرین فوری طور پر اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے کہ بندہ زندگی بھر بھی عبادت کرتا رہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ نیکی چھوٹی ہی پڑی رہے گی۔ حاضرین، اس کے بعد قبولیت اعمال کے لیے سب سے اہم چیز دعا ہوتی ہے۔ حاضرین، ہم اپنی عبادتیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس اعمال کے قبول ہونے کی دعا کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کونوا قبول العمل اشد اہتماما بالعمل، بہت مشہور جملہ ہے جو کہ اسلاف کہا کرتے تھے، کونوا قبول العمل اشد اہتماما بالعمل، یعنی کہ تم عمل کرنے کا جتنا زیادہ اہتمام کرتے ہو اس سے زیادہ اہتمام دعا اس کے عمل کے قبول ہونے کا اہتمام کرو۔ یعنی کہ عمل کرتے ہیں، بہت کوشش سے ہمارے عمل ہوتی ہے، ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ہماری بہت شدت سے ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں بہت شدت سے اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی اس کی قبولیت کے لیے بھی اتنا اہتمام ضروری ہے، یعنی کہ اس کی قبولیت کی دعا کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بارہا دہرایا جاتا ہے، بارہا بتلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں گزری تھی، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر یہاں تک کہ جب بڑھاپا آیا تھا تب بھی کسی نہ کسی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کو آزماتا رہا۔ اس کے بعد ان کی آزمائشوں میں جب وہ کھرے اترے، مکمل طور پر ہر آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی برادر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، ازسر خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار تو ہماری دعا ہمارے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت یہاں پر اسلاف مفسرین لکھتے ہیں بہت اہم بات ہے، یا خلیل الرحمن انت تبنی بیت الرحمن، یعنی کہ اے خلیل الرحمن، اے رحمان کے خلیل، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ دعا جاری ہے ربنا تقبل منا۔ کتنی ضروری بات ہے دعا کرنا، اسی لیے جب کبھی بھی ہم عمل کریں اس کے بعد ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ حاضرین، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہم جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا۔ وہ جب حاملہ تھی تو دعا کرتے ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یعنی کہ میرے پروردگار میں نظر مانگتی ہوں کہ میرے اس بچے کو میں تیرے راہ میں آزاد کر دوں گی، تیری عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، اے میرے پروردگار میری اس نظر کو قبول فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مریم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں۔ کیا دعا کر رہی ہیں؟ فتقبل منی، میرے اس عمل کو قبول فرما۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جاتا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہیں، پھر کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے انبیاء کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے تھے، الگ الگ حدیثوں میں دو الگ الگ جواب ملتے ہیں۔ پہلا تو جو مشہور ہے کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، کیا میں اس پر شکر نہ بجا لاؤں؟ یہ پہلا ہے۔ ایک اور یہ بھی جواب ملتا ہے ہمیں حدیثوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عبادتیں اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین، ہمیشہ اس کے علاوہ بھی
اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک دعا سکھلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خشیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ چور لوگ اور گنہگار لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی عبادتوں میں گزری، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعمال کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ معلوم پڑ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی قبول فرما لی ہے تو میں میری زندگی بھر اسی کے لیے میں شکر گزار رہوں گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ بندے کو اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتی رہنی چاہیے۔ حاضرین، اب اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے خلوص للہیت کے ساتھ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان میں بھی جب کبھی بھی رمضان کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احتسابا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص خلوص للہیت کے ساتھ جو کوئی بھی عمل رکھے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب کا مطلب یہ آتا ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا۔ حاضرین، آپ چھوٹا ہی کام کیوں نہ کریں لیکن خلوص للہیت کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قبول ہوگا۔ حاضرین، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی بھی قصہ بیان کیا ہے جس میں چھوٹے عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھ کے اس کو خوش کرنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک زانیہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اسی بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت دیتی تھی۔ کیوں دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس نے وہ جو عمل کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی برضا رکھ کے کیا تھا۔ یہاں تک کہ جو راستے سے پتھر ہٹانے کی بات بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو کوئی بھی بندہ راستے سے پتھر ہٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بندہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ایسی لڑی آ رہی ہے، ایک کانٹے دار ایسا درخت آ رہا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف ہوگی، تو اس نے اسے کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے جنت سے نوازا۔ کیوں نوازا؟ کیونکہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور خلوص للہیت کے ساتھ کیا تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جو بھی عمل کریں سب سے پہلے ہماری یہ شرط ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف خلوص رہے، کسی کا دکھاوا نہ ہو، کسی کو راضی کرنا نہ ہو، کوئی اور کام نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ ضروری، ہم جو بھی عمل کریں وہ سنت کے مطابق ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چاہے ہمارا عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا عمل جتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ حاضرین، بدعات کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بہت سمپل تعریف ہے۔ ہر وہ عمل جو کہ اسلام میں نہیں ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، وہ عمل بدعات کہا جاتا ہے۔ حاضرین، بدعات کون سا عمل ہے؟ ایک اور بات اسلاف بیان کرتے ہیں، بدعات اسی حدیث کو بنیاد رکھ کر بدعات کون سا عمل ہے؟ ہر وہ عمل جو کہ نیکی کو سمجھ کر کیا جانے لگے وہ عمل بدعات کہلائے گا، جس کی ہمیں پہچان صحابہ کی زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کر رہے ہیں اور وہ کام ہمیں اسلاف کی زندگیوں میں یعنی کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملا ہے تو وہ کام بدعات ہے، یہ یاد رکھنا سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ جیسا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا ایک غلط بات ہے، یعنی کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جو جلوسیں نکالی جاتی ہیں، جو منایا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ کیوں غلط کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ اسے ایک نیکی سمجھ کر منایا جا رہا ہے
ورنہ یہ کام غلط نہیں ہے کہ جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے لیے ہم پروگرامز رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ کام غلط نہیں ہے۔ کہیں اگر کوئی جلسہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک پہنچا رکھا، یہ کام غلط ہے؟ نہیں ہے، یہ کام اچھا کام ہے۔ لیکن جلوس نکالنا اور اس کو سنت سمجھنا اور نیکی سمجھنا، یہ کام غلط تصور کیا جاتا ہے۔ یہی کام آپ جو بھی عمل اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی عمل اگر اسے نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور ہمیں وہ کام نبیوں کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، تو وہ کام غلط ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے نماز کے بعد دیکھا کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ یہ تھا کہ ابھی اللہ کے رسول کے گھر کے برتن بھی نہیں پھوٹے اور تم نے بدعت شروع کر لی۔ یعنی کہ تسبیح پڑھ رہے تھے، گروپ میں بنا کر پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی بھی کام غلط نہیں تھا، کیونکہ مجلس میں بیٹھ کر عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایک لوگ بیٹھ کر مجلس میں قرآن پڑھنا، مجلس میں تسبیح پڑھنا، ایک دوسرے کو سکھانا سکھلانا، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا عمل وہ معمول بن چکا تھا، اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس عمل کو بدعت کہا۔ تو اسی لیے بدعت کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ جو کوئی بھی عمل نیکی سمجھ کر کیا جانے لگے اور ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نہ ملے، وہ کام بدعت ہوگا۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کبھی بھی بدعت کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پینٹ پہننا یہ بھی تو بدعت ہے، ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ عادات ہے، عادات میں بدعت نہیں ہوتی ہے۔ عادات بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، عادات بدلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اور طریقہ ہوتا تھا لباس کا، آج کے زمانے میں اور طریقہ ہے لباس کا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے نہیں پہننا ہے اس کو منع کیا ہے۔ آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ کیسے کپڑے پہننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ بتلایا کہ کیسے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ عادات میں بس منع کیا جاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، باقی کہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا چست لباس نہ پہنو، اللہ کے رسول نے مختص کر دیا کہ چست لباس نہ پہنو، اس کے بعد آپ جو بھی آپ کو ملے، آپ پینٹ پہن سکتے ہیں، ازار پہن سکتے ہیں، لنگی پہن سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی کپڑا پہنے آپ ایسا نہ پہنے جس کی وجہ سے سارا بدن نظر آنے لگے، ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کے سلسلے میں منع کیا ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے حکم جائز کے ہیں۔ عبادت کا یہ معاملہ آتا ہے کہ عبادت میں جو کام دیا گیا ہے وہی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں حرام رہیں گی۔ یہ اس کے علاوہ عمل کی قبولیت کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ہم نے کام تو کر لیا ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہوتی ہے حاضرین؟ اس کی سب سے پہلی نشانی عمل کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کے بعد اس عمل میں مداومت اختیار کرتا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھنے لگ جائے، اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کو عصر کی نماز پڑھنے کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، وہ عصر کی نماز پڑھ لیا تو اس کو فکر رہتی ہے کہ وہ مغرب کا وقت کب ہوگا، وہ مغرب کی نماز کب پڑھے گا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ عشاء کے انتظار میں رہتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ فجر میں جلد سے جلد اٹھ کر میں نماز پڑھوں گا، فجر میں اٹھنے کے بعد میں جلد از جلد مسجد پہنچوں گا اور نماز پڑھوں گا۔ یعنی کہ آپ کے عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے عمل پر مداومت رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرائض اسلام میں بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد سنن کو بھی بیان کیا گیا، اس کے بعد نوافل کو بھی بیان کیا گیا تاکہ بندہ مداومت اختیار کرے۔ اگر آپ فرض روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد سنن نوافل روزے بھی بتائے گئے تاکہ بندے کے پاس مداومت رہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اگر فرض نمازیں بتائی گئی ہیں تو ان فرض نمازوں پر مداومت رہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن و نوافل کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی بھی کوئی بھی عمل کریں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس عمل کے اوپر مداومت نہیں اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، اگر اس کے بعد دوبارہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس سے پہلے جو کام کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ جنتیوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے، بس نماز پڑھتے نہیں ہیں، جب دل بنا پڑھ لیے نہیں تو چھوڑ لیے، نہیں، بلکہ نمازوں کے سلسلے میں ان کے پاس
مداومت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ صرف رمضان میں عبادت کرنا نہیں ہے، صرف وقت پر عبادت کرنا نہیں ہے، صرف پریشانیاں عبادت کر لیے باقی کے موقع پر اللہ کو بھول گئے نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلم کی زندگی ہمیشہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بشر الحافی مشہور سلف گزر چکے ہیں، اسلاف اکرام میں سے تھے بشر الحافی، بہت ان کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ لوگ جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور دنوں میں عبادت نہیں کرتے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بشر الحافی نے کہا تھا کہ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ سب سے بری قوم ہے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے علاوہ کسی اور موقع پر نہیں جانتے۔ سب سے بری ہے بئس القوم، سب سے بری ہے وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان میں ہی جانتی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں عبادتیں کر لی، ہر اعتبار سے ہم نے عبادتیں کر لی، ہر اعتبار سے ہم نے اچھی زندگی گزاری۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اس زندگی پر ہم مداومت اختیار کریں۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، بہت اچھی بات ہے، فرض روزے ہم نے مکمل کر لی، اب شوال کے بھی روزے ہیں، انہیں بھی شوال کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بعد کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی ہم ان نمازوں پر اہتمام برتیں۔ ہم نے رمضان میں سنن نوافل بھی پڑھتے رہے، رمضان کے بعد بھی ہم سنن نوافل کو پڑھتے رہے۔ ہم نے رمضان میں قرآن کو پڑھنے کی پابندی بنا لی تھی، معمول بنا لیا تھا، رمضان کے بعد بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ہم قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے جڑے رہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ رمضان میں جو زندگی گزاری شاید کہ مکمل طور پر ہم ویسی زندگی نہیں گزار پائیں جیسے ہم نے گزاری تھی، مکمل طور پر اس کے بعد کہ ہماری زندگی ویسی نہ رہے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے جیسے ہم نے رمضان میں گزاری تھی پاس ہی صحیح رمضان کے بعد بھی ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔